اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ایک تو ماہ رمضان کو درک کر سکیں، اس میں خدا کی عبادت انجام دے سکیں، روزے رکھ سکیں، دعائیں کر سکیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم قرآن کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کریں۔ قرآن کی تفسیر مختلف انداز میں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے، اس میں ہدایت جامع ہے، مطالب اور معارف کا سمندر ہے اور گہرا سمندر ہے۔ ہر کوئی اپنی سطح کے مطابق، اپنے لیول کے مطابق جو ہے قرآن سے استفادہ کرتا ہے، اس سے مطالب اخذ کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہر سطح کے افراد کے لیے پھر جو تفسیر کی جاتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بالکل عام فہم اور عام سطح کے اوپر رہ کر قرآن کی تفسیر کرنی ہو کہ جس میں زیادہ گہرائی نہ ہو، ہر کوئی اس کو جان سکے، تو اس میں تفسیر کا انداز اور طرح ہوتا ہے۔ اور وہ افراد کے جو کسی شعبے کے ماہر ہوں اور اس شعبے کے اندر وہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہوں، تفسیر پڑھنا چاہتے ہوں اور اس میں اپنی ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہوں، اگر یہ صورتحال ہو تو وہاں پر ایک اور انداز میں تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک جو تفسیر کا پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک خود مفسر قرآن پر جو مسلط ہے، کہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن زندگی کا اس کا حصہ ہے قرآن، اور اس نے پوری زندگی اس زحمت کے ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھنے، قرآن کی تفسیر سیکھنے، قرآن کو سمجھنے کے اندر گزاری ہے، اور پھر بعد میں وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک مسلم مجتہد بن کر تفسیر کرتا ہے، وہ ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے جوادی آملی حفظہ اللہ جو ہیں وہ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو تدریسی انداز میں پڑھنے کے لیے جو تفسیری کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن کی گہرائی سے آشنا ہونے کے لیے ان کو درسی متن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی تفسیر جو لکھی گئی ہے اس کو محور بنا کے درس کا موضوع بنا کر اس پہ گفتگو کی جاتی ہے، تاکہ پڑھنے والے جو ہیں وہ منظم انداز میں قرآن کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے، قرآن کی آیات سے گوہر کو کیسے استخراج کیا جاتا ہے، یہ سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہے کہ خود غواصی کرے، خود غوطہ زن ہو قرآن کے اندر، یہ اب بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہے غوطہ زنی جو ہے وہ سیکھے، تو وہ کیسے سیکھا جاتا ہے؟ جنہوں نے پہلے غوطہ لگایا ہے اس سمندر معارف کے اندر، ان کی روش کو یاد کرے، ان کے طریقہ کار کو یاد کرے، ان کے مطالب کو دیکھے، آہستہ آہستہ پھر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان قرآن فہمی کے اندر مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت آتی ہے کہ وہ خود قرآن کی آیات سے مطالب کو استخراج کر سکے۔ تو اسی بنیاد پر اس لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خود قرآن کی مستقل طور پر جو تفسیر ہے اس کا آغاز نہیں کیا، بلکہ دو ماہر اساتذہ کو محور بنایا ہے۔ دو ماہر اساتذہ کو محور بنایا ہے، وہ دونوں جو اساتذہ ہیں، عالم ہیں، وہ اپنے تئیں بہت بڑی شخصیت ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے جو درس کا عنوان ہے وہ
درس تفسیر سورہ حمد ہے، اور میں نے اس طریقے سے اس کے ذیل میں جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ تفسیر المیزان کی روشنی میں یہ ہمارا درس جو ہے وہ ہوگا، یعنی ہمارا محتوا اور جو مطالب بیان ہوں گے آیات کے ذیل میں وہ تفسیر المیزان کے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جناب آیت اللہ یزدان پناہ کہ جو ایک ابھرتی ہوئی ایک عظیم شخصیت ہیں کہ جو معارف اہل بیت کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے، اور وہ اپنے دروس دے رہے ہیں حوزہ علمیہ قم کے اندر، تو ان کے مطالب سے بھی استفادہ کیا جائے۔ تو لہذا ہمارا جو محور ہوگا متن کا وہ تفسیر المیزان کا ہوگا۔ ہم کچھ مقدماتی گفتگو جو ہے وہ پہلے یہاں پر بیان کریں گے آج کے درس میں، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم تفسیر المیزان کے متن میں داخل ہوں گے۔ سورہ حمد کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے اس کے اوپر گفتگو کا آغاز اچھے انداز میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ہمارا۔ تو بس پہلا مقدمہ جو ہے ہم یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تفسیر المیزان کی اہمیت، کہ 20ویں صدی کی سب سے جامع، روش مند اور منضبط، یعنی ان کا اس طریقے سے یعنی ایک ہی یعنی قاعدہ محور ہو کر ڈسپلن جو مطالب کا بیان کرنے کے اندر ہے وہ قرآنی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر المیزان یہ تفسیر کی دنیا میں اس وقت اہم ترین کردار رکھتی ہے۔ یعنی تفسیر المیزان اس وقت جو بھی انسان تفسیر کے میدان میں اترنا چاہتا ہے، خود صاحب نظر بننا چاہتا ہے، خود مجتہد تفسیر میں بننا چاہتا ہے، قرآن کے معارف کے سمندر کے اندر خود سے غوطہ زن ہونا چاہتا ہے، تو اس کے اندر ایک اہم قدم جو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان المیزان کا مطالعہ ضرور کرتا ہے، المیزان سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا۔ المیزان جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہر مفسر جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ تفسیری میدان میں داخل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے المیزان کی اہمیت کو آپ کی خدمت میں جلد از جلد تیزی کے ساتھ، یعنی زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ مختصر طور پر کچھ اہم نکات جو اس کے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ پہلا جو مطلب اس تفسیر کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر المیزان ہم جو دیکھتے ہیں اس کی جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ روش مند تفسیر ہے، یعنی علامہ ہر جگہ ایک ہی اصولی اور روشی فریم ورک کے تحت آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر ذوقی تفسیر کر رہے ہیں، کہیں پر خالصتاً فلسفی تفسیر کر رہے ہیں، کبھی روائی انداز سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہوں، یعنی بے قاعدگی نہیں پائی جاتی، ڈسپلن ہے مطالب کو بیان کرنے کے اندر۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر میں ایک ہی انداز کو یکساں طور پر قبول کیا ہے۔ اسی وجہ سے تفسیر المیزان کو پڑھنے کے بعد انسان علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ کے مبانی استخراج کر سکتا ہے کہ علامہ نے یہ بات کیسے کی ہے، کیوں کی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا سبب جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ایک مطلب جو تفسیر المیزان کے اس اہمیت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور جو اہم ترین مطلب پایا جاتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ تفسیر المیزان یہ قرآن بالقرآن تفسیر کرتی ہے،
یعنی قرآن کی تفسیر کرنے کی مختلف روشیں ہیں، مختلف اس کی میتھڈ ہیں کہ قرآن کو کیسے تفسیر کیا جائے۔ مثلا بعض تفسیریں آپ دیکھیں گے کہ روایی انداز میں تفسیر کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوگا، روایت محور، آیت ذکر کرتے ہیں تفسیر قرآن کی، اس کے ذیل میں جو اہل بیت کی روایات ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں تفسیری طور پر۔ ایک جو طریقہ کار ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا وہ مثلا کلامی انداز ہے۔ مثلا قرآن کی آیت کو ذکر کیا جاتا ہے، اس آیت کے اندر جو مضمون کلامی موجود ہے اس کلامی گفتگو کو، مضمون کو استدلالی طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تفسیر فلسفی نگاہ سے جو ہے وہ کی جاتی ہے، بعض اوقات قرآن کو سائنسی نگاہ سے تفسیر کیا جاتا ہے۔ مثلا اس طرح کی مختلف روش ہیں، کبھی عقل کی روش پہ، کبھی سائنس کی روش پہ، کبھی روایت کی روش پر جو ہے وہ تفسیر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک جو روش ہے کہ جس کو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اپنایا ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ اپنی پوری تفسیر میں اس کو استفادہ کیا، یعنی کہ ہمارا تفسیر قرآن بالقرآن ہے، یہ علامہ نے جو ہے وہ اپنایا اس کو۔ یعنی یہاں پر اگر ایک آیت مثال کے طور پر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پورے مجموعاً قرآن کے اندر اس مضمون سے مربوط جتنی بھی آیات ہوں گی اس کانٹیکسٹ کے اندر جا کر آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کا معنی اور تفسیر بیان کریں گے۔ یعنی آیت کی تفسیر نہ تو وہ عقل سے کرتے ہیں پہلے مرحلے میں، یعنی فلسفی قواعد کے تحت یا عقلی قواعد کے تحت، نہ ہی وہ جو ہے وہ روایت کے اندر جو مطالب موجود ہیں ڈائریکٹ روایت کی طرف نہیں جاتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کی آیات ایک دوسرے کی کیسی تفسیر کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن وہ بھی ایک بڑا مستقل اور تفصیلی موضوع ہے، ابھی اس کے اندر ہمیں نہیں جانا، چونکہ ہم نے ابھی فوکس جس بات کو کرنا ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ تفسیر المیزان میں سورہ الحمد کی تفسیر ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن، اس کے اندر دو بنیادی جو ہیں وہ فائدے موجود ہیں اگر کوئی انسان اس مبنے کو استفادہ کرے، اس کے ساتھ چلے، وہ یہ کہ فہم آیات میں اقتدار اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی فہم قرآن، اللہ کی مراد کو کشف کرنے میں انسان کے اندر ایک استحکام پیدا ہوتا ہے، کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ مراد یہی ہے کہ جو میں نے ان آیات کی تفسیر کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے اس میں وہ یہ کہ مفسر غیر ضروری طور پر فلسفی اور کلامی مفروضات کا اسیر نہیں بنتا، بلکہ پہلے قرآنی نظام سے جو ہے وہ ایک معنی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک خاصیت جو ہے وہ جناب علامہ طباطبائی کی ہے، تفسیر قرآن بالقرآن کو انہوں نے محور بنا کر قرآن کی جو ہے وہ تفسیر کی ہے۔ ایک اور بڑی خاصیت کہ جو علامہ طباطبائی کی اس تفسیر المیزان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ سیاق کو بہت زیادہ محور عطا کیا ہے انہوں نے۔ یعنی یہ قائل ہیں کہ قرآن مجموعی طور پر سیاق مند ہے، یعنی آیات ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ربط رکھتی ہیں، سورت کا آغاز، اس کا وسط، اس کا انجام، یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ آیات جزیرے کی صورت میں جدا جدا نہیں ہیں بلکہ ایک ساتھ ہیں، اور ہمیں اگر سمجھنا ہے تو اس پورے سورہ کو مد نظر رکھ کر، اس پورے قرآن کی فضا کو مد نظر رکھ کر ہمیں اس آیت کے معانی کو استخراج کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس سیاق
کی رعایت کرنے سے قرآن کو سیاقمند، یہ ساری بحثیں تفصیل سے علوم قرآن میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ میں فقط تیزی سے، تاکہ آپ کا ذہن بن جائے، توجہ آ جائے کہ ہم کس عظیم متن کو محور بنا کر الحمد کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں، فقط اس خاطر جو ہے وہ میں مطالب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ، ورنہ ایک ایک مطلب کے پیچھے دلائل موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، اور اس کی توضیح کی مزید ضرورت ہے۔ اگر میں اس مقدمے میں اگر وضاحت سے داخل ہو گیا تو پھر بہت سارے مطالب جو ہمارے رہ جائیں گے اور وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو قرآن کا سیاق مند ہونا، علوم قرآن میں ایک تفصیل سے ڈسکشن موجود ہے۔ کچھ مفسرین ہیں جو قائل ہیں کہ آیات دوسری آیات سے ارتباط نہیں رکھتی ہیں، لیکن بعض مفسر جو ہیں وہ قائل ہیں کہ نہ، سیاق جو ہے وہ موجود ہے، چونکہ یہ ترتیب توقیفی ہے، پیغمبر نے خود ترتیب دیا ہے قرآن کو، لہٰذا آیات آپس میں باہمی ربط رکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، عرض کیا کہ یہاں پر بیان کرنے کی ابھی ضرورت جو ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ اگر ہم سیاق کو مد نظر رکھ لیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور علامہ نے اس کو ان مشکلات کو حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی مشکلات حل کرتے ہیں علامہ، جہاں جزوی نظر آیت کو غلط ثابت کرنے میں لگی ہے، جہاں جزوی نظر آیت کو غلط سمت میں لے جا سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک آیت کا ٹکڑا اٹھا کر اس کی تفسیر کرنے لگ جائیں اور اس کے سیاق کو مد نظر نہ رکھیں، تو انسان کی جو فکر ہے وہ گمراہی کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے سیاق کو علامہ نے بڑا اہم کردار جو ہے وہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ آیت کو جو ہے وہ تفسیر کیا ہے۔ لہٰذا ایک خصوصیت جو تفسیر المیزان کی ہے وہ یہ ہے۔ اگلی جو خصوصیت المیزان کی موجود ہے وہ یہ کہ المیزان معارف کی دنیا کا مکمل ایک سلیبس ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان پورے دین کو مکمل طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مثلا جیسے معارف کی دنیا میں توحید کی بحث ہے، نبوت کی بحث ہے، معاد کی بحث ہے، جبر و اختیار کی بحث ہے، قضاء و قدر کی بحث ہے، تکلیف، انسان، سوشل لائف، حتیٰ عرفان کی جو مباحث ہیں، اخلاق کی جو مباحث ہیں، تمام کی تمام مباحث المیزان میں موجود ہیں۔ ہاں، کسی جگہ پر بعض بحثیں توضیحی اور تفصیل کے ساتھ ہیں، بعض جگہ مختصر۔ پس نتیجتاً ایک مرتبہ المیزان کو سنجیدگی سے پڑھ لینا معارف دین کے ایک مکمل کورس کو پڑھ لینے کے برابر ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مسلط ہو جائے گا اگر کوئی انسان اس المیزان کو فوکس کر کے ان مطالب کو پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت جو المیزان کی پائی جاتی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس میں حدیثی کام جو ہے وہ فقہ الحدیث یعنی المیزان میں ہر بڑے معارف یا فقہی مقام پر ایک مستقل روایی بحث کی گئی ہے۔ یعنی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر کرنے کے بعد پھر بحث روائی کے ایک چیپٹر کو کھولتے ہیں، اور پھر اس کے ذیل میں اہل بیت علیہم السلام کی جو روایات موجود ہیں ان کو وہاں پر ذکر کرتے ہیں، اور فقط ذکر نہیں کرتے، فقط نقل نہیں کرتے، بلکہ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ متن کیسے وضاحت کر رہا ہے، یعنی اہل بیت نے قرآن کی کیسے تفسیر کی ہے، اس حدیث کی فہم کے اندر بھی ایک اہم ترین قدم اٹھاتے ہیں جناب علامہ طباطبائی۔ حتیٰ جناب آیت اللہ یزدان پناہ جو ہے وہ فرماتے ہیں اس مقام پر کہ اگر کوئی انسان المیزان کے اندر سے بحث روایی مباحث کو الگ کر کے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دے
تو یہ جتنی بھی روائی تفسیریں لکھی گئی ہیں، جیسے مثلا برہان ایک ہماری تفسیر روائی ہے، نور الثقلین ایک ہماری جو ہے وہ روائی تفسیر ہے، اس کے علاوہ بھی جو روائی تفسیریں موجود ہیں، ان سب سے زیادہ دقیق اور منظم انسان جو ہے وہ کام کرے گا اور وارد ہو جائے گا، اور فقہ الحدیث اس کی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، اور وہ اہل بیت کی اس کلام کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ جائے گا۔ ایک اور کام جو جناب علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے انجام دیا ہے المیزان کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک منٹ، میرے خیال میں کوئی منتظر ہے ایڈ ہونے کے لیے، میں وہ ایڈ کر دوں۔ میں چونکہ پڑھانے لگ گیا ہوں اور مجھے نہیں پتا چلا کہ کون کون آیا ہے۔ بس المیزان کے اندر جو ایک اہم ترین جو ہے وہ کام کیا گیا ہے، وہ توازن برقرار رکھا ہے عقل، فلسفہ اور عرفان کی مباحث کے اندر۔ یعنی ایسا نہیں کیا کہ آیت کو ہمیشہ انہوں نے فلسفی نگاہ سے دیکھا ہے، آیت کو انہوں نے فقط جو ہے وہ عرفانی نگاہ سے دیکھا ہے، نا، اور بلا وجہ کا فلسفہ، بلا وجہ کا عرفان جو ہے وہ قرآن کی آیت کے ذیل میں اس کی تفسیر میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے، نا۔ اس طرح جو ہے وہ علامہ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ علامہ نے فقط وہاں پر کہ جہاں آیات متقاضی ہیں کہ یہ مباحث اس کے اندر موجود ہیں، لہٰذا وہاں پر پھر فلسفی بحث کرتے ہیں، وہاں پر پھر عرفانی بحث کرتے ہیں، نہ یہ کہ مثلا بعض عرفاء نے جو ہے وہ ہر آیت کو عرفانی نگاہ سے دیکھا ہے، یا بعض فلسفیوں نے ہر آیت کو جو ہے فلسفی نگاہ سے دیکھا ہے، کہ جس کے اندر پھر تفسیر بالرائے کا چانس بڑھ جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر تفسیر بالرائے ہو رہی ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ بچا جائے۔ اور علامہ نے جو ہے وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے، بہت ہی متوازن مباحث کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ علامہ نے فقط وہیں پر ان مباحث کو ذکر کیا ہے جہاں آیات کا مضمون موجود ہے اور آیت خود متقاضی ہے ان مباحث کی۔ ہر آیت کو عرفانی زبان میں نہ بیان نہیں کرتے، ہر آیت کے ذیل میں فلسفہ نہیں لے کر آتے، بلکہ پہلے قرآنی ظواہر اور سیاق سے مفہوم اور معنی کو استخراج کرتے ہیں، پھر الگ سے جا کر ایک بحث فلسفی یا بحث عرفانی کو جو ہے وہاں پر بیان کرتے ہیں، تو اس کو مزید عمق اور گہرائی جو ہیں وہ بخشتے ہیں۔ تو یہ کام جناب علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بحث جناب علامہ طباطبائی نے المیزان کے اندر بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ المیزان یہ عصری تقاضوں کو پورا کرتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ تمام جدید شبہات و اعتراضات کے جواب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے۔ تو ایک مشکل جو ہے وہ یہاں پر یہی ہے کہ افراد جو ہیں وہ لیٹ آ رہے ہیں اور مجھے جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے توجہ نہیں ہو رہی اور وہ جوائن نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال اگر کوشش کریں کہ ٹائم پر تشریف لے آئیں تاکہ فوکس جو ہے وہ فقط پڑھنے کی طرف ہو، ہمیں جو ہے یہ والی مشکل درپیش نہ ہو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں گے۔ بس ایک جو بحث ہے وہ کیا ہے، تفسیر المیزان میں جدید شبہات اور جو فکری محاذ کھڑے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے جوابات آپ کو المیزان کے اندر سے ملیں گے۔ یہ ایک اہم ترین جو ہے وہ نقطہ موجود ہے۔ یہ مقدمہ تھا ہمارا تفسیر المیزان کے حوالے سے، جو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔
اس کے بعد جو ہے وہ ہم داخل ہو جائیں گے تفسیر المیزان کی روش کے مطابق اس کو سورہ حمد کی تفسیر کرنے کے اندر میں تھوڑا سا جناب آیت اللہ یزدان پناہ کے حوالے سے بھی گفتگو کر دوں، اور پھر بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ چونکہ میرے خیال میں میری تصویر جو ہے رکی ہوئی ہے۔ آواز بالکل کلیئر ہے؟ جی صاحب کلیئر ہے، کلیئر ہے۔ میں ایک اور گفتگو جو آپ کے بیان کر دوں، وہ جناب آیت اللہ یزدان پناہ ہیں کہ یہ 1963 میں ایران کے شہر آمل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ایک اعلیٰ درجے کے یہ فلسفی ہیں، عارف ہیں اور مجتہد ہیں۔ مختلف دروس جو ہیں وہ اس وقت دے رہے ہیں۔ ان کے اساتذہ میں جناب شیخ آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ سید احمد مددی، اور یہ ان کے فقہ اصول کے استاد ہیں۔ فلسفہ اور عرفان کے اندر ان کے استاد جناب حسن زادہ آملی، جناب آیت اللہ جوادی آملی ہیں، کہ اور بھی اساتذہ ہیں لیکن اہم ترین ان کے اساتذہ یہی ہیں۔ اور انہوں نے مختلف کتابوں کو تحریر فرمایا ہے کہ ان ساروں کی وضاحت شاید میں آپ کی خدمت میں بیان نہ کروں، چونکہ آیت اللہ یزدان پناہ ایک مستقل موضوع ہیں کہ ان کے اوپر گفتگو کی جائے۔ فقط یہ کہ جناب آیت اللہ یزدان پناہ کے ہم نے جو کہ مطالب کو بیان کرنا ہے وہ اس اعتبار سے مختصر طور پر آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ جناب آیت اللہ یزدان پناہ یہ المیزان کو دو طرح سے تدریس کر رہے ہیں فارسی زبان کے اندر، ایک عوامی طبقے کے لیے اور ایک مدارس کے جو درس خارج کے طلاب ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے دو جگہ پر یہ تدریس کر رہے ہیں۔ جو یہ عوامی طبقے کے لیے تدریس کر رہے ہیں اس کے اندر ان کی سطح جو ہے وہ اسی لیول کی ہے، اور فقط المیزان کے متن کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور مختصر توضیح دینے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو یہ قوم کے اندر جو درس خارج کے طلاب و علماء ہیں، ان کے لیے جب یہ تدریس کرتے ہیں تو وہاں یہ آرام سے ایک مطلب سے نہیں گزرتے، بلکہ ایک ایک آیت کی تفسیر میں کئی کئی مہینے گزرتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے آخری نظریے کو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے اسی لیے جناب آیت اللہ یزدان پناہ کی شخصیت کو ہماری جو المیزان کا یہ درس ہوگا اس میں انتخاب کیا ہے، کیونکہ المیزان خود ایک درسی کتاب ہے، یعنی اس کے اندر خاصیت موجود ہے کہ اس کو درسی کتاب کے عنوان سے جو ہے وہ رائج کیا جائے مختلف جو ہے وہ لیولز کے اندر۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ پہلی دفعہ شاید جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے المیزان کے مباحث کو، اگرچہ طلاب کے لیے یا خاص حلقہ احباب کے اندر بعض دوسرے دوست بھی المیزان کی تدریس کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی کوشش یہ ہے کہ اس سلسلے کو جو ہے وہ تفصیل سے آگے لے کر بڑھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک معارف کی دنیا سے استفادہ کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ جناب آیت اللہ یزدان پناہ کی بعض شخصیت اور ہمارا محور کیوں بنے ہیں، اور ہم نے المیزان کا جو ہے وہ انتخاب کیوں کیا ہے، مختصر طور پر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد جناب ہم جب شروع کرتے ہیں قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر کچھ تفسیری مباحث بیان کرنے سے پہلے سورہ حمد کی کیا جو ہے فضیلت ہے اور اس کو پڑھنے کا ثواب، اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو بعد والے مرحلے کے لیے رکھتے ہیں کہ سورہ حمد کے کتنے نام ہیں، یہ بعد میں مباحث آئیں گی ہماری، اور اس کی کیا فضیلت ہے کہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب تفسیر شروع کرتے ہیں جناب علامہ طباطبائی
تو انہوں نے ایک بڑا ایک زبردست قدم اٹھایا جس میں وہ اسماء حسنہ، کیونکہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ جیسے نام ہے رحمان، رحیم، اس طرح کے قادر، عالم، علیم، قدیر، یہ سارے اسماء حسنہ الہی ہیں۔ اسماء حسنہ الہی کے پیچیدہ اور عمیق مطالب کو بیان کرنے کی بجائے جناب علامہ طباطبائی ایک عام فہم انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ ہر قاری جو مطالب کو پڑھے ان کے لیے یہ مطلب جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے شروع، یہ اللہ کے نام سے شروع کیوں کیا جائے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے آغاز آپ اگر عرفی طور پر دیکھیں تو آپ کو یہ ایک سیرت نظر آئے گی کہ انسان جب کسی ادارے کی بنیاد، انسٹیٹیوٹ کی بنیاد، اسکول کی بنیاد اگر رکھتا ہے یا تو کسی عظیم الشان کام کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے کسی بزرگ اپنی ہستی کے نام سے منسوب کرتا ہے۔ مثلا جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان اپنا سکول بناتا ہے اور اس کو اپنے جد سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے نام پہ اس سکول کا نام رکھ دیتا ہے، یا اس کا بچہ اگر جو ہے متولد ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کا نام جو ہے اپنے کسی بزرگ شخصیت کے نام پر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کو کیا یاد رکھ سکے، اس کی تعظیم کر سکے، یا مثلا کیا ہے اس لیے وہ نام رکھتا ہے تاکہ اس کو یاد رکھ سکے یا اپنے بزرگ کی جو ہے وہ تعظیم کر سکے۔ تعظیم بھی ایک عنصر اور محرک بنتا ہے کہ انسان اس کا نام کسی چیز کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو اس اعتبار سے۔ اور پھر ایک اور مطلب جناب علامہ طباطبائی فرماتے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال نے قرآن کا آغاز بسم اللہ سے کر کے دراصل اسے اپنا نشان یا مارک بنا دیا ہے۔ جس طرح ہم ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے اوپر ایک مارک ہوتا ہے، لیبل ہوتا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کمپنی کی ہے۔ تو بسم اللہ سے آغاز کر کے یہ جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، یعنی برینڈ ہے یہ، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ پورا کلام صبغۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح کسی کتاب کی ابتدا میں موجود خطبہ اس کے پورے متن کے رخ کا تعین کرتا ہے، اسی طرح بسم اللہ قرآن کی نسبت کو خدا کی طرف مستحکم کرتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ کلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا روایات کے اندر بھی جو ہے یہ بیان ہوا ہے، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت جو ہے اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام شروع کیا جائے اور اس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام ابتر ہوتا ہے۔ صرف وہی عمل ہلاکت اور بطلان سے محفوظ رہ سکتا ہے جو اس ذات احد سے جڑا ہو، جو خود کیا ہے، حی اور قیوم ہے، یعنی خداوند متعال لافانی ہے، ہمیں ازلی و ابدی ہے، قیوم ہے، حی ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ عمل کبھی ابتر نہیں ہوگا، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا، کبھی وہ فانی نہیں ہوگا۔ بس بسم اللہ وہ کنجی ہے جو ایک فانی عمل کو غیر فانی اور ابدی بنا دیتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی خاطر جو ہے وہ اس جو ہے وہ انجام دیتا ہے اور ہر کام سے پہلے اللہ کا جو ہے وہ نام لے کر آتا ہے، تو یہ ایک آغاز تھا
کہ جو علامہ طباطبائی نے اس بسم اللہ کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ آغاز کیا ہے. باقی اس کے جو الفاظ کی وضاحت ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، رحمان اور رحیم کسے کہتے ہیں، اس کو تفسیری انداز میں پھر مزید جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ ہم مطالب کو بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کے اندر اس سورہ الحمد کو مکمل کریں. المیزان کے سارے مطالب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ بہت تفصیلی ہیں. اگر ہم نے متن کو المیزان کے مطالب کو لفظ بلفظ پڑھنے کی شروع کر دیا تو پھر ہمیں کئی جو ہے عرصہ درکار ہوگا کہ ہم الحمد سے ہی باہر آئیں. تو یہ مشکل ہو جائے گا اور آپ کے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اتنا لمبا جو ہے کورس آپ آگے لے کر چلیں. تو کوشش ہوگی کہ اہم ترین مطالب جو کہ خود آیات کی تفسیر کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے عامل ہیں ان مطالب کو فوکس کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں اور اس متن المیزان سے بھی آشنا ہو جائیں اور پھر خود قرآن کے معارف کو بھی جو ہے وہ سیکھتے ہوئے اس کے مزاج سے بھی آشنا ہو جائیں. تو یہ آج کا درس ہے. باقی آپ کے سوال اگر موجود ہیں تو وہ بیان کریں تاکہ پھر آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں. انشاءاللہ پھر باقی کلاس جو ہے وہ 9 بجے ہی شروع ہوگی اور کوشش کریں ٹائم پہ تشریف لائیں چونکہ میں جب درس دینا شروع کر دیتا ہوں تو میری توجہ نہیں رہتی کہ کوئی ایڈ ہونے کے لیے آ رہا ہے یا نہیں. تو آج بھی میرے خیال میں کچھ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا ہے تو اگر ٹائم پہ آئیں گے تو یہ مشکل نہیں ہوگی. جی آپ کی خدمت میں مائک. آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں کوئی مشورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی اپنے ہونے کا ثبوت دیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ قرآن کی تفسیر اور جو پورا مقدمہ آپ نے آج بیان کیا ہے تو قرآن شریف کو مطلب جب ہم پڑھتے ہیں ایک عام آدمی کی دید سے ٹھیک ہے تو قرآن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو پھر قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے کہ مثلا ایک جامع مجتہد نے اتنی لمبی تفسیر لکھی تفسیر کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے تفسیری یا مثلا متون لکھے تو اتنا مشکل کیوں ہے قرآن کو سمجھنا؟ ہاں جی دیکھیں قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ آسان ہے. عرض کیا کہ یہ ایک بحث تھی مقدمے کے طور پر جب تفسیر میں داخل ہوا جاتا ہے تو وہاں پر اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کس قسم کی کتاب ہے اور اس کا جو متن ہے وہ کتنا گہرا ہے اس کو گفتگو کی جاتی ہے. جو ہے عام سطح کے مطالب وہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے. اس کے اندر زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر انسان عربی جانتا ہے اور آیات کی تلاوت کرے تو عمومی ہدایت اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عربی نہیں جانتا ہے تو وہ اگر تراجم سے استفادہ کر لے تو وہ جو قرآن ہدایت دینا چاہتا ہے عام سطح کے اوپر عمومی ہدایت جو ہے عام سطح کی معرفت جو ہے اس کو حاصل وہ کر سکتا ہے. کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن چونکہ انسان کی سطح فکری بھی اس کے لیول ہیں قرآن نے بھی اپنے مطالب کو مختلف لیولز میں بیان کیا ہے. تو لہٰذا اس لیول تک پہنچنے کے لیے پھر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ رہنمائی لے ان لوگوں کی کہ جو غوطہ زنی جانتے ہیں قرآن میں کیسے کی جاتی ہے. تو اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سیکھ سکے. جیسے انسان جو ہے وہ سوئمنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پریکٹس کے لیے سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو معارف کے اس سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کو روشیں سکھاتا ہے بتاتا ہے کہ قرآن کس مزاج کے ساتھ ہے اس کا اندر غوطہ زن کیسے ہوا جاتا ہے اس کے اندر مختلف مطالب کس طریقے سے بیان ہوئے ہیں اور اس کو استخراج کرنے کی روش کیا ہے. تو اس مرحلے میں پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ
انسان جو ہے وہ رہنمائی لے اساتذہ کی، وہاں پر پھر تفسیر کا مرحلہ بھی آتا ہے، وہاں پر پھر تفسیر کو تدریسی انداز میں پڑھنے کا مرحلہ بھی آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر اس وقت ضرورت پیش ہوتی ہے اس کی۔ شکریہ آغا۔ ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن گلہ کرے گا کہ مجھے اس قوم نے جو ہے وہ مہجور کیا نہیں، تو اس مہجوریت کی مطلب ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا قرآن کا عام طور سے پڑھنا اور جتنا انسان کی سطح ہے اس کے مطابق اس پہ غور کرنا یہ کافی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں مہجوریت، ہاں عام سطح تک بھی اگر کوئی انسان پڑھ کے عمل کرے تو مہجوریت سے نکل آئے گا، لیکن بہرحال قرآن اب کس لیول پر جا کر مہجوریت کی بات کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا بشر اگر دیکھ لیا جائے تو عام سطح پہ ہی قرآن کو مہجور چھوڑا ہوا ہے، اپنی زندگی سے قرآن نکالا ہوا ہے، فردی زندگی سے بھی، سوشل زندگی سے بھی، سماجی زندگی کے اندر سے، سیاسی زندگی کے اندر سے قرآن نکلا ہوا ہے۔ یہ اگلا سٹیپ ہے کہ انسان عام سطح پہ قرآن فہمی جو ہے وہ کر کے اپنی زندگی میں اپلائی کر لے، اور پھر اگلے مرحلے میں کہے کہ مجھے مہجور چھوڑ دیا تھا۔ وہ معرفت کی دنیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہیں ہم، کہ آیا اس کی تو ممکن ہے اس کی طرف بھی ناظر ہو، لیکن ابھی ہم جو خطاب، ہم جو معنی سمجھتے ہیں اس آیت سے، وہ ہماری حالت کے مطابق ہے کہ ہم نے خود ظاہری سطح کی ہدایت بھی جو ہے وہ قرآن سے نہیں لے رہے ہیں اور اپنی زندگیوں سے نکال دیا، تو اس اعتبار سے مہجور واقع ہے قرآن۔ شکریہ۔ السلام جی اور علیکم۔ کوئی سوال؟ جی علیکم السلام۔ صاحب ایک دو بات اس لنک کے حوالے سے، ایک تو تھوڑی دیر جوائن کیا، پہلے کا درس نہیں سن سکے، پھر اگر پاسورڈ آپ دے دیجئے تو لیپ ٹاپ پہ یہ ہم دیکھیں درس تو اس میں اسکرین شاٹ وغیرہ ہوتی ہے، وہ کلیئر ورڈز وغیرہ بھی دکھائی دیتے ہیں، اگر یہ پاسورڈ مل جائے تو ہم لیپ ٹاپ پہ اس کو آن کر سکیں، یہ بہتر ہوگا۔ ابھی موبائل کی لنک بھیجی تھی تو موبائل پہ ہیں۔ یہ والا لنک جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ نہیں کھولتا؟ نہیں، اس میں پاسورڈ وہ پوچھتا ہے کس پاسورڈ پہ۔ اچھا پاسورڈ ہوتا ہاں ہے، چلے مجھے جی، معلوم نہیں تھا اس کا، میں ویسے دیکھتا ہوں، مجھے آپ تھوڑا بریف کر دیجئے گا پرسنل پہ، میں پوچھ بھی لیتا جی ہوں، تو پھر میں اس کا جی پاسورڈ پھر کلاس کا جو ہے نا وہ بھیج دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ ہر جگہ سے استفادہ کر سکے۔ جی جی، ایک اور سوال اس درس کے حوالے سے اگر یہ ایک سوال ہے جو عمومی طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کبھی کبھار ذہن میں آتا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے حدیث میں بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کسی کام کی شروعات میں اگر کہا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، ناکامی کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، اس میں یعنی دوام ہوتا ہے کام میں۔ اگر سب یہاں لوگ بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں تو ظاہری طور پر وہ کچھ لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں، اور جو نہ پڑھتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ یعنی اس کون سی کامیابی ہے، کیسے کامیابی، کیا شرائط لاگو ہیں، کیا ہے یہ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں؟ جی تو دیکھیں اس کی طرف یہ مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ سمجھیں کہ کام کے باقی ہونے یا اس کے کامیاب ہونے کا معیار ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، خدا کا کچھ اور ہوتا ہے۔ مثلا ایک کام ہم سمجھ رہے تھے یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہم نے وہ خلوص نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے انجام دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے اندر ہماری مصلحت موجود نہیں تھی، اور خداوند متعال بھی اس کی مشیت یہ تھی کہ یہ کام انجام نہ پائے تاکہ اس کو مزید نقصان نہ ہو۔ ظاہری طور پہ تو ہمیں وہ نقصان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بڑے نقصان کا سدباب ہوتا ہے وہ کام۔ تو لہٰذا کامیاب کام کی جو معیار ہیں وہ مختلف ہیں، بعض جگہ پر ہم پہچان جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے آنکھوں سے، ہماری فہم و فراست سے اوجھل ہوتی ہیں، وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات، انسان جو ہے وہ غلط پلاننگ جو ہے وہ کرتا ہے، یا غلط بسم اللہ، یعنی بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کام کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں تو وہ کام بھی اپنے صحیح نتیجے تک پہنچ جائے، نہیں۔
آپ پہلے اس کام کی پوری جو ہے وہ سٹرگل کریں، اس کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ کر کے جو ہے وہ پھر اس کو شروع کریں، تاکہ اس کے اندر جو ہے مزید برکت جو ہے وہ انجام پائے۔ پس اسباب کا جو نظام بنایا ہے خداوند متعال نے، وہ اسباب کا قانون کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسباب آپ نے خود جو ہیں اس کو لے کر چلنا ہے، بغیر سبب کے کوئی بھی کام اگر آپ شروع کرتے ہیں یا توکل بے جا کرتے ہیں تو خدا خود کہتا ہے کہ اس کام کو وہ پورا نہیں کر پائے گا۔ لہذا اس اعتبار سے ایک بعض اوقات ہم بسم اللہ سے وہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ پھر پوری نہیں ہوتی، چونکہ اس میں بعض چیزیں جو ضروری تھیں ہماری اسباب کے تحت وہ پوری ہم نے نہیں کی ہوئی تھی۔ مثلا آپ نے بزنس شروع کرنا تھا، 2-4 بندوں سے مشورہ کیا اور جلد بازی کے اندر آپ نے وہ بزنس جو ہے وہ آغاز کر دیا، اور آپ نے بڑی خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ کے نام سے آغاز کی، لیکن وہ فلاپ ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے دقت نہیں کی ہے، آپ نے اس بزنس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی انسان جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ سلسلہ آگے جو ہے وہ بڑھ نہیں پاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ انسان جو ہے وہ آزمائش بھی آ جاتی ہے کہ ایک کام کے ذریعے جو ہے آپ کو آزمایا جاتا ہے، وہ بعد کا مرحلہ ہے پھر۔ تو بہرحال یہ بعض فیکٹرز موجود ہیں، محرک موجود ہیں، جس کی وجہ سے بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی انسان بعض اوقات دیکھتا ہے کہ اس کا کام، اس کا انجام جو ہے وہ درست نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ جی بہتر۔ جی، خود درس کے حوالے سے بھی آپ مشورہ وغیرہ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے مشوروں کے ساتھ آگے بڑھا جائے اور بہتر سے بہتر ڈیلیور ہو جائے۔ یہ فیس ٹو فیس کلاس آن لائن اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ سیکھنے کو مزید زیادہ موقع ملے، سوال جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ آ جائیں، سیکھیں زیادہ، ورنہ ریکارڈڈ دروس کرنے میں کوئی حرج نہیں تھی۔ یہ ہے کہ ایک آپس میں ربط ایجاد ہو، ریلیشن ہو، گفتگو کا اور کلاس کا ایک ماحول الگ ہوتا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر آپ لوگوں کے مشورے، چونکہ سیکھنا آپ لوگوں نے ہے، بتانا آپ لوگوں نے ہے، کہ مطلب آپ کی سطح کا تھا، آپ کے فہم کے مطابق تھا، اس کو مزید جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو یہ سارے مشورے بھی آپ کے چلیں گے بالکل خاموشی کے ساتھ، درس میں شریک نہ ہوں، ضرور حتماً گفتگو ڈسکشن والا ماحول بنائیں ضرور اس کو۔ جی، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، تاکہ نہیں ہے تو پھر کلاس کو کل کے لیے پھر چھٹی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کیا ان کلاسز کی ریکارڈنگ ہمارے ساتھ شیئر کی جائے گی؟ جی ہاں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میں نے یہ گوگل میٹ جو ہے پرچیز کیا ہوا یوز کر رہا ہوں، اس میں ویڈیو ریکارڈنگ لگائی ہوئی تھی، لیکن ایک مجھے بعد میں توجہ آئی ہے، میں نے آواز موبائل میں لگائی ہوئی تھی اور تصویر لیپ ٹاپ میں لگائی ہوئی تھی، اور اس کا مائک لیپ ٹاپ کا بند کیا ہوا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا کرے کہ وہ ریکارڈ ہو چکا ہو درس، آواز کیچ کر چکا ہو، میوٹ نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک خطرہ مجھے لاحق ہے، اگر نہ ہوا تو اس درس کی ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ، تھوڑا بہت ایڈیٹنگ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ جو احباب کلاس میں حاضر نہ ہو سکے ان کو ریکارڈنگ جو ہے وہ دی جائے، لیکن اس میں فوراً ریکارڈنگ کو تہیا کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے، چونکہ میں ابھی لیکچرز میں مصروف ہوں پاکستان کے اندر، اور یہاں پھر بعض اوقات مجھے فرصت نہیں ملتی ہے، دن رات جو ہیں وہ بعض دروس ہو رہے ہوتے ہیں، تو ریکارڈنگ میں ممکن ہے پہنچنے میں کچھ ٹائم جو ہے وہ لگ جائے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ جن لوگوں کے لیے بھی پاسبل ہے، کوئی بہت زیادہ ضروری کام نہیں ہے، وہ حتماً حاضر ہوں، اور ہاں اگر مجبوری ہے، بیماری ہے، دعوت پہ کہیں چلے گئے ہیں، تو اگر نہیں آتے تو پھر ریکارڈنگ انشاءاللہ دستیاب ہے، لیکن ریکارڈنگ فوراً نہیں، اس بات کی طرف توجہ ضرور رکھیں، میری جب فرصت ہوگی تبھی اس کو آمادہ جو ہے وہ کر سکوں گا۔ اگر صاحب یہ کوڈ اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے ابھی لیپ ٹاپ پہ جوائن کیا، ہو گیا ہے، اوپر سے ابھی دیکھا اسکرین میں آ رہا تھا، ہاں یہ کوڈ ہے، اگر کوئی اچھا، لیپ ٹاپ جوائن کرنا چاہے، UPY-VHMR یہ
وہ کمنٹس میں بھیج دیں تاکہ یہ نوٹ کر لیں. ہاں ٹھیک کمنٹس ہے میں بھیج دیں. ٹھیک ہے. یہ لیپ ٹاپ اس کوڈ سے جوائن ہو سکتا ہے. جی جی وہ لنک میں بھیج دیں جو موجود ہے، یا مثلا واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں اگر وہ بہتر ہے، جی جی واٹس ایپ گروپ تاکہ سارے موجود ہیں وہاں سے یہ استفادہ کر لیں گے. جی. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال یا مشورہ؟ ٹھیک ہے، موجود نہیں ہے. ہم پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل زندگی رہی توفیق رہی تو حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.